अगर आप एक मैच्योर इंसान हैं तो घर बैठे आप कुरान पाक को तजवीद व किरात के साथ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ात के साथ आप सीख सकते हैं। आप खुद भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। कभी वो वक्त भी था कि आपको दूर दराज मदरसों में जाकर तालीम हासिल करने के लिए बड़ी जदोजहद करनी पड़ती थी और वहाँ रहने का मसला और खाने पीने के भी बड़े मसले दरपेश होते थे। आप बड़े खुशकिस्मत इंसान हैं कि आपको घर बैठे कुरान पाक की तालीमात हासिल हो रही हैं। इंटरनेट की दुनिया ने आज आपके लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा कर दी हैं, तो आप खुद भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 9 और उसमें बहुत बारीकी से चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। इंशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर नई आपको सीखने को मिलेंगी। इस वीडियो के अंदर जो तरीका मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ वो 2 से 3 मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन जो आखिरी 2 तरीके हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके लिए आपको पहला हिस्सा सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहला हिस्सा सुन लेते हैं, पहला तरीका सुन लेते हैं, तो उसके बाद दूसरा आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। अगर आप दूसरा समझ लेते हैं तो तीसरा फिर उससे भी आसान हो जाएगा। इसलिए वीडियो के ऊपर बने रहें और चलते हैं मजीद अपने सबक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी आल पे प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप कुरान पाक की तालीमात घर बैठे ही सीखते रहें और मुस्तफीद होते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। यहाँ पे आपने ये देखना है, पिछली वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे सबक स्टॉप किया था और आज हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। हम यहाँ पे पढ़ेंगे या ज़बर याऊ मीम दो ज़ेर मीन याऊ मीन। आगे पढ़ेंगे या ज़बर या रा ज़बर रा या रा। इसको रा को मोटा पुर करके पढ़ना है, या रा ऐसे नहीं पढ़ना, या रा। हा उल्टा पेश हु या राहू। इसको हू बारीक हा नहीं पढ़ेंगे, हू सीने से भारी आवाज निकालेंगे। आगे पढ़ेंगे हा ज़बर अलिफ हा सीन ज़ेर सी हासी दाल दो ज़ेर दिन हासिदिन। यहाँ पे इसको बारीक हा पढ़ना है, हा इसको मोटा हा, ये वाला हा जो है इधर आपने नहीं ट्रांसफर करना, इसको हा पढ़ेंगे, इसको हा पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात खास तौर पे आपने ज़हन में रखनी है। इसको पढ़ेंगे हा ज़बर अलिफ हा फाज़िर फी हाफी ज़ा दो पेश ज़ुन हाफिज़ुन। यहाँ पे गुन्ना भी आपने करना है, हाफिज़ुन। नाक के अंदर आवाज जाएगी तो उसको गुन्ना कहते हैं। आगे पढ़ेंगे दाल ज़बर अलिफ दा फाज़िर फी दाफी क़ाफ दो ज़ेर क़ीन दाफ़िक़ीन। शीन ज़बर अलिफ शा हाज़िर ही शाही दाल दो ज़ेर दिन शाहिदीन। यहाँ पे ये जो 2 आंखों वाला है इसको भारी आवाज में पढ़ेंगे, सीने से अदायगी करेंगे। हा इसको हा नहीं पढ़ेंगे, इसलिए इसको आपने बहुत ज़हन में रखना है, शाहिदीन। आगे आइन गले से निकालेंगे, इसकी आवाज का आपने जो बहुत खास ख्याल रखना है इसका। आइन ज़बर अलिफ आ, इसको आइन ज़बर अलिफ आ पढ़ेंगे तो ये तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं होगा, ये गलत तस्वुर किया जाएगा। इसलिए आइन ज़बर अलिफ आ बाज़िर बी आबी दाल दो पेश दो आबिदुन। यहाँ पे आइन है और आइन के साथ अलिफ है और अलिफ के ऊपर 4 अल्फी मद्दा है। अब हम इसको 5 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, जैसा कि आइन ज़बर अलिफ मद हमज़ा ज़ेर ई ई लाम दो ज़बर अलिफ लान इलन। ये अलिफ जो है यहाँ पे लिखने में है, इसका आगे किरदार क्या होगा ये आगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर आपको समझाया जाएगा। आगे पढ़ेंगे गैन ज़बर अलिफ गौ सीन ज़ेर सी गौसी क़ाफ दो ज़ेर क़ीन गौसीक़ीन। इसको आपने काफ दो ज़ेर किन नहीं क़ीन क़ाफ पढ़ेंगे गौसीक़ीन। आगे पढ़ेंगे नून ज़बर अलिफ ना स्वाज़िर सी नासी रा दो ज़ेर रिन नासिरिन। यहाँ पे एक बहुत ख़ास चीज़ आपने ध्यान रखना है, तलफ़ुज़ किसको कहते हैं।
یہ میں ہر ویڈیو کے اندر ایکسپلین کرتا آ رہا ہوں آپ کو، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو یہ چیزیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ شوق و ذوق سے سیکھیں قرآن پاک کو۔ دیکھیں یہاں پہ آپ نے ناسی، اگر آپ صادر سی یہ تو پڑھ لیا، لیکن دوبارہ آواز آپ نے کیا بول دی؟ صادر سی، یہ سین کی آواز آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ خاص خیال رکھنا ہے سواد زیر سی، ہونٹ جو ہے وہ گول شیپ میں جائیں گے تو تب سواد کی آواز نکلے گی۔ ناسی، اس کو ناسی ایسے پڑھیں گے تو یہاں پہ آپ سین ایڈ کر رہے ہیں جو کہ نہیں کرنا۔ را دو زیر ناصرین، واو زبر الف وا، لام زیر لی، والی، اور اکثر میرے دوست احباب یا بچے وہ پڑھتے ہیں واو زبر وا، نہیں، واو کے ساتھ الف ہوگا تو آواز لمبی ہوگی، خالی زبر سے آواز کبھی بھی لمبی نہیں ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ الف کی وجہ سے آپ آواز کو لمبا کریں گے، واو زبر الف وا، اور واو جو ہے وہ ہونٹ گول شکل میں آئیں گے تو تبھی واو درست تلفظ میں ادا ہو پائے گا۔ لام زیر لی، والی، دال دو زیر دین، والدین، الف زبر آ، اس کو آپ حمزہ زبر آ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، عین پیشوا عو، اعو، زال پیش ذو، اعوذ، اس کو زال نرمی سے پڑھا جاتا ہے، زال پیش ذو، اعوذ۔ آگے چلیں گے، الف زبر آ، کاف زیر یا کی، آ کی، دال پیش دو، عقیدو، یا زبر یا، یہ حصہ جو آپ یہاں تک دیکھ رہے ہیں یہ یا کا ہے اور اسی کے نقطے نیچے ہیں، اس کی زبر اوپر ہے، یا زبر یا، اور یہ جو گرین میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو خا کہتے ہیں۔ لفظوں کی پہچان آپ نے رنگوں کے حساب سے کرنی ہے، آپ جتنی زیادہ پہچان کریں گے، لفظوں کے اوپر گرفت مضبوط کریں گے، اتنا قرآن پاک کو آپ جلد سے جلد سیکھ سکیں گے۔ خا زبر الف خا، یا خا، فا پیش فو، یا خافو، یا زبر یا، دال کڑی زبر دا، یا دا، ہا پیش ہو، یا دا ہو، یا پیش یو، قاف زبر الف قا، یو قا، لام پیش لو، یو قالو۔ میں یہ چیزیں پہلے بھی سمجھاتا آیا ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک لائن کو میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ میں دوسرا طریقہ آپ کو وہ بتاؤں گا، دوسرے طریقوں کو سمجھنے کے لیے پہلا حصہ پہلا طریقہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جو پہلا طریقہ جوڑ سے میں آپ کو سمجھاتا آ رہا ہوں وہ ہے، اور اب میں دوسرا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک لائن کو جوڑ سے پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، عقیدو، یا خوافو، یا داہو، یقالو، آپ نے اس طرح بنا جوڑ کے آوازوں کو آپ نے ذہن میں کیپچر کرنا ہے کہ آوازیں ان کی کیا پیدا ہو رہی ہیں، تب مزید آپ کے لیے مزید آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تاپستو، را کھڑی زبر را، تو را، با دو زبر الف بان، تو را بان، حاضر حی، سین زبر الف سا، حسا، با دو زبر الف بان، حسابان، سین پیش سو، با زبر الف با، صوبا، تا دو زبر الف تان، صوباتان، سین زر سی، را زبر الف را، سیرا، جیم دو زبر الف جان، سیراجان۔ یہاں پہ آپ نے سیرا باریک نہیں پڑھنا، را موٹا پڑھیں گے، سیراجان۔ آگے پڑھیں گے، سین زبر سا، لام، یہ جو درمیان میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ لام ہے، اور اس کا کھڑی زبر بھی اسی رنگ میں ہے، لام کھڑی زبر لا، سلا، میم دو پشمون، سلامون۔ پچھلی جتنی بھی آوازیں آپ نے پڑھی ہیں ان کو آپ نے ڈیلی بیس پہ ضرور اپنے ریپیٹ میں رکھنا ہے، اگر آپ انہیں ریپیٹ کرتے رہیں گے تو پھر یہ آوازیں سیکھنا اور ان کو ذہن میں رکھنا آپ کے لیے مزید آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ پچھلی تختیوں کو نہیں دہرائیں گے تو پھر یہ آپ کے لیے مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا۔ شین زیر شی، دال زبر الف دا، شدا، دال دو زبر الف دان، شدادان، شین زبر شا، را زبر الف را، شرا، با دو زبر الف بان، شرابان، صاد زبر صا،
اس کو سا زبر سا یا صاد زبر سا سین کی آواز میں آپ نے نہیں پڑھنا، صاد زبر سو، واو زبر الف وا، صوا، با دو زبر الف بن، صوا بن۔ آگے آئیں گے تو زبر تو، عین زبر الف ع، اس کو آپ تو ایسے نہیں بولیں گے، تو عین گلے سے ادائیگی کریں گے اس کی، میم دو زیر مین، تو مین، عین زبر ع، زال زبر الف ذا، عذا، با دو پیش بون، عذاب، عین زبر ع، طا زبر الف مد، طا، حمزہ دو زبر ان، عطا، ان۔ اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، عین زبر ع، اس کو تو پڑھیں گے تو آپ یہاں پہ الف کی زبر ایڈ کر رہے ہیں یا حمزہ کی ایڈ کر رہے ہیں، آپ عین نہیں پڑھ رہے۔ اگر عین گلے سے ادائیگی کریں گے تو تبھی درست تلفظ ہوگا، اور یہاں پہ تو کی آواز آپ نے پڑھنی، اتا ان نہیں پڑھنا ورنہ یہ غلط ہو جائے گا۔ غین پیش ہو، سا زبر الف مد سا، غسا، حمزہ دو زبر ان، غسا ان۔ یہ 4 الف مدہ ہے اور ساتھ میں الف ہے تو یہ 5 الف ہی ہو گئے، تو یہاں پہ آپ نے 5 الف کے برابر اس لفظ کو لمبا کرنا ہے، غسا ان۔ یہاں پہ آپ نے غسا سین نہیں ایڈ کرنا، سا نرمی سے ادا ہوتا ہے، دانتوں کے نیچے زبان آئے گی۔ آگے پڑھیں گے کاف زیر کی، تا کھڑی زبر تا، کی تا، با دو زبر الف بن، کتابن، اور آپ نے پچھلی لائن کو پڑھ لینا ہے ایسے، تو آمین، عذاب، عطاء، غثاء، کتابا۔ آپ نے اس طرح لفظوں کو لازمی سیکھنا ہے، آپ کے لیے دن بدن قرآن پاک سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ کاف زیر کی، را زبر الف را، کی را، میم دو زبر الف من، کی را من، آپ نے اس کو کرا باریک نہیں پڑھنا، کی را من۔ لام زیر لی، با زبر الف با، لی با، سین دو زبر الف سن، لباسن۔ لام زیر لی، سین زبر الف سا، لسا، نون دو زبر الف نن، لسانن۔ نیچے آئیں گے، میم زبر ما، الف کھڑی زبر آ، ما آ، با دو زبر الف بن، ما آبن، میم زبر ما، تا زبر الف تا، متا، عین دو زبر الف ان، متاعن، میم پیش مو، طا زبر الف طا، موتا، اس کو موتا نہیں پڑھنا ورنہ تا ایڈ ہو جائے گا، یہی درست تلفظ ہے کہ موتا، عین دو زیر عین، مطاعین، میم زبر ما، عین زبر الف ع، مع، شین دو زبر الف شن، معاشن۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو 2 طریقے اور بھی بتاؤں گا، اب میں دوسرا طریقہ بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد تیسرا بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو مزید کیسے سیکھنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایسے اس کو پڑھنا ہے، طعامین، عذاب، عطاء، غثاء، یعنی تختی کو آپ نے اس رخ پڑھنا ہے، وہ پڑھ لیا آپ نے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ نے نیچے کی طرف پڑھنا ہے، طعامین، کتابا، مآبا، عذاب، کراما، متاعا۔ اسی طرح آپ نے پھر تختی کا رخ بدل دینا ہے۔ اور جو تیسرا ہے بڑا اہم طریقہ کہ آپ نے پڑھنا ہے، کراما، لسانا، مطاع، عطاء۔ آپ خود پڑھ رہے ہیں تو ان دونوں طریقوں کو بھی آپ نے لازمی
اپلائی کرنا ہے اس تختی کے اوپر اور لازمی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ کے بچے سیکھ رہے ہیں تو آپ ان سے بھی ضرور ایسے پوچھیں۔ بچوں کو رٹا لگانے سے بچائیں، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اگر بچوں کو رٹا لگانے سے بچائیں، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اگر بچے رٹا لگا کے یاد کرتے ہیں تو بچوں کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ کہیں اور ہوتی ہے، بس زبان سے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور رٹا لگانے والا بچہ ہو، بوڑھا ہو یا بڑا ہو، میرا دوست احباب ہے، میری مائیں بہنیں، کبھی بھی رٹے سے آپ قرآن پاک کو نہیں سیکھ سکیں گے۔ تو اسی لیے رٹے سے بچیں اور لفظوں کی پہچان کریں اور ان کے مدے غنے، ان کی زبر زیر جزم شد مد ہر چیز پہ آپ کا غور و فکر ہونا چاہیے۔ اگر آپ دل سے سیکھتے ہیں قرآن پاک تو میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہونے والی ہیں۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو پھر زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے آپ کے لیے یاد رکھنا اور یاد کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے اندر آپ نے کافی ساری چیزیں سیکھی ہوں گی، اور تو ملتے ہیں کل کے ایک نئے سبق میں۔ اسی ویڈیو کا پارٹ 3 ہوگا کیونکہ اس کا کچھ حصہ باقی بچ گیا ہے، انشاءاللہ وہ کل والی ویڈیو میں آپ کو سکھایا جائے گا۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔